السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور 5 وقت کی نماز ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اور ہم سے پہلے کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مشقت ڈالی تھی کہ وہ بنا مسجد کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ہمارے لیے کتنی زیادہ سہولت ہے کہ ہم اگر مسجد میں نہیں ہیں، جاب پر ہیں، تو ہم وہیں پڑھ لیں۔ مصلی بچھایا، نماز پڑھ لیا، نماز ہو گئی۔ مصلی نہیں ہے تو ہم زمین پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی زیادہ سہولت دی ہے۔ زمین پاک ہے ہمارے لیے، ہم زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم سے پہلے کی امت، ان کو یہ نہیں حاصل تھا، ان کو مسجد میں ہی نماز پڑھنی تھی۔ اور ہمارے پاس پانی نہ ہو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ، ان کو وضو ہی کرنا تھا، چاہے جیسے کریں، چاہے 50 میل دور پانی ہو، ان کو وضو سے ہی نماز پڑھنی تھی، اور ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کی، 4 وقت 4 رکعت کو 2 رکعت کر دیا۔ اور پہلے یہ ہوا تھا نا کہ 50 رکعت ہوگی، لیکن اب 5 رکعت ہی ہے۔ اور اگر ہم بیمار ہیں، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، تو ہم بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بٹ پہلے یہ نہیں تھا۔ اور بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو ہم لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، ہمیں اتنی ساری آسانیاں ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور پہلے ان کو وضو ہی کرنا تھا، ان کو مسجد میں ہی نماز پڑھنی تھی، چاہے پانی کتنا بھی دور ہو، چاہے پانی ٹھنڈا ہو گرم ہو، انہیں پانی سے ہی وضو کرنا تھا، چاہے جتنی دشواری ہو، انہیں وضو کر کے ہی نماز پڑھنی تھی۔ اور ہم صرف مٹی پر ہاتھ پھیر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنی ساری آسانیاں ہیں، اور ڈیجیٹل ٹائم ہے، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ویسے بھی ہیں، پھر بھی ہم غافل ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے 5 وقت کی نماز، اور ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو ملک الموت پورے دنیا کا چکر لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا۔ تو جب بندے کو موت آتی ہے تو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ملک الموت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، تو وہ اس کی موت آسان کرتا ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے، جو بندہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا، اذان ہو رہی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے ہی مصروفیت دیتے ہیں، مطلب وہ کہیں نہ کہیں وہ بزی رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ اذان ہو رہی ہو، وہ اپنا ہر کام چھوڑ دیتا ہے، اذان کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہیں، کیونکہ جب تک بندہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں سلامتی کی، اور اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے جب تک بندہ جان نماز سے بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، یہ ہمارے آقا کی سنت بھی ہے۔ اور آج کے ٹائم پہ اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتا، کوئی اپنا کام نہیں چھوڑتا، سب ایسے ہی فضول میں لگے رہتے ہیں۔ تو آج مصروفیت اسی لیے تو ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اذان ہو رہی ہے تم چپ ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ، تم اذان کو سنو۔ لیکن آج کے ٹائم پہ ایسا ہے ہی نہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم مصروف رہتے ہیں، اسی لیے تو آج اتنا مصروفیت ہو گئی ہے۔ اور پہلے کے ٹائم پہ جیسے ہی اذان کا پہلا کلمہ شروع ہوتا تھا، ہر جگہ خاموشی ہو جاتی تھی، ہر کوئی اذان کو سنتا تھا، اس کے بعد دعا پڑھتا تھا۔ لیکن آج کے ٹائم پہ دعا تو چھوڑو، کوئی خاموش نہیں ہوتا، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی خاموش ہو جائیں۔ جب قرآن کو اتنا بڑا درجہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، جب اس کو پڑھتے ہوئے خاموش ہو جانا ہے تو ایسے ہی کام نہیں چھوڑنا۔ جب قرآن کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ خود سوچیں، قرآن کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تو ہمیں ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا جب اذان ہو رہی اور ہم باتیں کرتے رہیں، ہم کام کرتے رہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان اچھے سے سلوک کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پہلے کا ٹائم
ایسا تھا کہ اذان ہو رہی ہو، اس کے اذان سننے کے بعد ترنت جو بھی کام چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے، دکان ہے، جاب پر ہیں، کچھ بھی ہو چھوڑ کے سب ہر لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اذان ہو رہی ہو، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے کام میں مشغول رہتے، سوچتے بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے. واٹ از دس بعد میں؟ ہمیں ترنت نماز پڑھنا چاہیے. جب بندہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے نا تو وہ ظہر تک اس کو سانپ ڈستا رہتا ہے قبر میں، اور جب ظہر کی نماز چھوڑتا ہے تو ظہر سے عصر تک سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے. وہ کنٹینیو ڈستا رہے گا جب تک عصر کا وقت نہیں آئے گا. اور اگر عصر اس نے پڑھی رہے گی تو کوئی نہیں، مغرب تک نہیں اس کو سانپ ڈسے گا. لیکن اگر اس نے مغرب پہ چھوڑی رہے گی تو وہ عشاء تک وہ سانپ ڈستا رہے گا. اللہ اکبر. اور اگر عشاء اس نے چھوڑ دی تو فجر تک وہ ڈستا رہے گا سانپ. اور فجر کا وقت تو مانگنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تم مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں، لوگ غافل ہیں. فجر کے وقت اللہ اپنے بندوں سے متوجہ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف فجر میں، اگر آپ ہر وقت میں خشوع کے ساتھ اچھے سے اللہ سے دل سے مانگے، دل سے نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی سنے گا. ابھی آپ کے دل میں آیا بھی نہیں ہوگا، اللہ سن لے گا، قبول کر لے گا. اگر آپ اچھے سے نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں تب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.